پتہ ہے مجھے میرے اللہ کی سب سے خوبصورت چیز کیا لگتی ہے کہ اس کو نا اپنے دل کا حال سنانے کے لیے الفاظوں یا دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، سب سے قریب، اتنا قریب کہ خیال تو تمہارے دل میں بعد میں آتا ہے اور اس کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. کیوں سوچتے ہو پھر کہ اللہ سنتا نہیں؟ کیوں کہتے ہو پھر کہ اللہ رب العزت جانتا نہیں؟ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. اس کو تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. پھر وہ کیسے کسی ایک لمحے سے بھی بے خبر ہو سکتا ہے؟ جب تم زبان سے کچھ بیان نہیں کر پاتے تب وہ دل کی سنتا ہے، اور دل کے معاملات تو بڑے نازک ہوتے ہیں، اور اس کے ہاں دل کی باتیں بہت پیاری اور پسندیدہ ہوتی ہیں. یاد رکھو، دل کے معاملات وہ خود سنبھالتا ہے، بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے، اور اس کے دھیان سے کچھ بھی بے دھیان نہیں ہوتا. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے. اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے. اور پھر تمہارے لیے تو یہ خوبصورت بات ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ رب العزت سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں. جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے. اور اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے. وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ. تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ رب العزت سے مانگ کر پھر اسی کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو. تم جو سوچتے ہو، جو مانگتے ہو، تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے. تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے. اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے. تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ رب العزت اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے. تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے.